سورۃ القصص کی آیت نمبر 83 اور 84 کی تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ درس میں قارون کا خسف، زمین میں دھنس جانا اور جن لوگوں نے اس جیسا بننے کی حسرت کا اظہار کیا تھا ان کو دنیا کی حقیقت کے سمجھ آ جانے کا ذکر تھا۔ آج کے درس میں جو 2 آیات پڑھی گئی ہیں ان میں سے پہلی آیت آخرت میں کامیاب لوگوں کا تعارف کرواتی ہے، اور دوسری آیت اللہ تعالیٰ کے عدل، انصاف اور رحمت کا ذکر کرتی ہے کہ دنیا میں جو لوگ زندگی گزارتے ہیں تو اللہ کی طرف سے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انہیں آزمائش میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ابو حازم رحمہ اللہ تابعی ہے، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں انسان پر جب ہونے لگیں اور اس بندے کو اللہ کا قرب ملنے لگے کہ وہ مزید اللہ کے سامنے جھکتا جا رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ یہ نعمت ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے نعمتوں کا سلسلہ جاری ہے اور بندہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا ہے تو یہ دلیل ہے کہ بندے پر آزمائش آ رہی ہے، اسے آزمایا جا رہا ہے کہ وہ کیا کرے گا۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو بعض دفعہ بڑا مرتبہ دے دیتے ہیں، عہدہ دے دیتے ہیں، شہرت دے دیتے ہیں، افراد کی قوت دے دیتے ہیں۔ اس کا لازمی سا نتیجہ سامنے یہ آتا ہے کہ انسان تکبر کرنے لگتا ہے۔ وہ چیز جس کی وجہ سے قارون کی تباہی کا بیان گزرا ہے، اگر انسان دنیا میں یہ کیفیت اختیار کرے گا تو وہ سمجھ جائے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اس آیت میں، پہلی آیت میں یہ مضمون سمجھایا گیا کہ دنیا کی زندگی میں انسان وقت تو گزار رہا ہے، لیکن اگر جنت چاہتا ہے تو اسے چند کام کرنے پڑیں گے، اصول ہیں، ضابطے ہیں۔ ایسا نہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں چاپلوسی کر لی اور جہاں کوئی ماتحت آ گیا تو اس کے ساتھ معاملہ شدت کا ہو۔ یہ سلسلہ اللہ کے یہاں مقبول نہیں۔ اب حضرات الفاظ کا ترجمہ دیکھ لیں۔ فرمایا تلک الدار الآخرہ، وہ پچھلا گھر، آخرت کا گھر جس کا ذکر وہاں گزرا ہے، ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، اوپر گزرا ہے آیت نمبر 80 میں کہ اللہ کی طرف سے جو اجر و ثواب ملتا ہے ایمان والوں کے لیے، عمل صالح کرنے والوں کے لیے، وہ بہترین بدلہ ہے۔ تو یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے، نجعلھا، ہم کریں گے اس گھر کو، للذین، ان کے لیے، لا یریدون علوا فی الارض، کہ جو زمین میں سرکشی نہیں کرتے، ولا فسادا، اور زمین میں فساد نہیں کرتے۔ سرکشی، علو سے مراد تکبر ہے، اور تکبر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھے اور دوسرے کو حقیر سمجھے۔ پھر یہ بات بھی ذہن میں رکھی جائے کہ تکبر کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ انسان اچھا لباس استعمال کرتا ہے، اچھا گھر بنا لیتا ہے، اچھی سواری رکھتا ہے، یہ تکبر میں نہیں آتا۔ اگر اپنے جسم کو راحت دینے کے لیے عمدہ لباس پہنتا ہے، اپنی ذات کے لیے، کسی سے مقابلہ نہیں ہے، تو وہ چاہے اللہ نے اس کو توفیق دی ہے 1 کروڑ روپے کا لباس پہن لے، 1 کروڑ کی گاڑی رکھے کہ اس کو اچھا لگتا ہے، اس کو آسانی ہے، راحت ہے، لیکن اگر مقابلے کی کیفیت اختیار کرے گا کہ ضرورت اسے کسی اور چیز کی ہے اور وہ مقابلے کی وجہ سے دکھانے کے لیے دوسری چیز لیتا ہے تو اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے۔ یہ اصول ہے۔ جیسے قربانی کے دنوں میں وہ ہمارے ایک نمازی ایک مرتبہ بتا رہے تھے کہ کوئی شخص گائے لے کر آیا 85,000 روپے کی، اس وقت تو 85,000 کی گائے مل جاتی تھی، یہ مجتبیٰ صاحب بتا رہے تھے۔ تو
وہ پڑوس کے بچوں نے پوچھا کہ جی آپ کی گائے کتنے کی ہے؟ انہوں نے کہا جی ہماری تو 85 کی ہے۔ تو وہ ساتھ والے جو تھے انہوں نے کہا ہماری تو 90 کی ہے۔ تو بچوں نے گھر میں آ کے کہا کہ وہ تو 90 کی لائے ہیں۔ اب گائے قربانی کے لیے ہے اور قربانی عبادت ہے۔ تو ابا نے کہا کہ اچھا وہ 90 کی، دوبارہ گاڑی منگوائی، ڈالی، واپس چھوڑی، وہاں سے 95 کی لے کر آئے۔ بچے کو کہا جا کر بولو کہ ہم 95 کی لے کر آئے۔ یہ عبادت، یہ تقابل ہے، تفاخر ہے، یہ تباہی ہے، اس کو قرآن میں ہلاکت کہا گیا ہے۔ تو دوسرے کو نیچا دکھانا، اپنے آپ کو بلند سمجھنا، دوسرے کو حقیر سمجھنا، یہ آخرت کی زندگی سے انسان کو محروم کر دے گا۔ ولا فسادا، اور نہ عقیدے کے اعتبار سے وہ کوئی دین سے ہٹ کر راستہ اختیار نہیں کرتے کہ من گھڑت عبادتیں، کہ یوں یہ رات آ گئی تو اس رات میں یہ عبادت، اور اس میں اتنی دفعہ سورہ فاتحہ، اور اس میں اتنی دفعہ، اور اس میں یہ اور وہ اور فلاں فلاں فلاں۔ زمین میں جو وقت وہ گزارتے ہیں، فساد فی الارض سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، یہ تو عقیدے کا فساد ہے۔ اعمال کا فساد کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جس طرح رہنے کا حکم دیا ہے اسی طرح زندگی گزارتے ہیں، حرام طریقے اختیار نہیں کرتے۔ اگر کوئی شخص اللہ کے بتائے ہوئے نظام سے ہٹ کر زندگی گزار رہا ہے، ترمذی میں روایت ہے کہ بندہ نمازی پڑھتا ہے، وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں۔ اگر وہ اللہ کے بتائے ہوئے نظام کے مطابق اپنے آپ کو نہیں چلاتا، ظاہری عبادتیں، اس سے انسان کے دل کی کیفیت نہیں بدلتی۔ حقوق کا لحاظ فرمایا والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام وہ متقی لوگوں کے لیے ہے۔ اور تقویٰ کہتے ہیں کہ ہر اس حرام چیز کو چھوڑ دے جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو نیکی کر کے آئے گا اس کو نیکی سے زیادہ بہتر چیز ملے گی، جس کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس کو 10 گنا زیادہ اجر ملے گا، یہ ادنا درجہ ہے۔ اور اگر اللہ چاہے تو 700 گنا تک بڑھا سکتا ہے، 700 گنا، کہ ایک رکعت 700 رکعت اس کے بدلے میں اجر و ثواب مل رہا ہے۔ 1 روپیہ صدقہ کیا 700 گنا، جتنا اخلاص ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، یہ تو اللہ کی رحمت ہے۔ ومن جاء بالسیئۃ، اور جو گناہ کر کے آئے گا، فلا یجزی الذین عملوا السیئات، بس بدلہ نہیں دیا جائے گا ان لوگوں کو جنہوں نے برے عمل کیے، الا مگر ما کانوا یعملون، جو کرتے تھے، کہ جو کر کے آئے ہیں وہی ان کو بدلے کے طور پر دیا جائے گا۔ یہاں مفسرین نے ایک بحث ذکر کی ہے کہ انسان جب کسی گناہ کو کرنے کا عزم مصمم کر لے کہ میں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے، اور حادثاتی طور پر اسباب ایسے بن جائیں کہ وہ گناہ کر نہ سکے، اس نے ارادہ کیا، وہ نکل گیا، اس گناہ تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن درمیان میں کوئی اور چیز رکاوٹ میں آئی، تو اللہ کے ہاں وہ بھی گناہ لکھا جائے گا۔ فلا یجزی الذین عملوا السیئات، کہ وہ لوگ جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں اور جو عزم مصمم ہے، پکا ارادہ ہے، وہ بھی حقیقت میں ارتکاب ہی ہے، صرف دل میں خیال آ جانا کہ یہ کر لوں یہ کر لوں یہ کر لوں، اس میں تو کوئی گرفت نہیں ہے۔ لیکن ایک بندہ ارادہ کر کے چل پڑا ہے اور وہاں تک پہنچ گیا ہے، کوئی اور سبب ایسا سامنے آ گیا کہ جس کی وجہ سے اس گناہ سے یہ رک گیا ہے، اللہ کے ہاں وہ بھی جرم ہے۔ تو جو وساوس ہیں ان پر تو گرفت نہیں ہے کہ دل میں خیال آ رہا ہے کہ شراب پی لوں، چوری کر لوں، ڈاکہ ڈال لوں، یہ کر لوں، حرام راستہ اختیار کر لوں، جائز کو چھوڑ دوں، ناجائز، خیال آنے کی حد تک تو گرفت نہیں ہے۔ لیکن جب عملی جامہ پہنانے کے لیے عمل شروع کر دے گا، عمل ابتدا، تو اللہ کے ہاں پھر گناہ گاروں میں اس کا نام شمار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے قرآن تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔